حضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ سورۃ القاریہ پڑھ رہے ہیں اور سورۃ القاریہ کے آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، جس میں ہم لوگ آج انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ پہلے پڑھنے کا طریقہ ہم دیکھیں گے۔ میم پر اور نون پر تشدید آتا ہے، نون پر میم پر تشدید آتا ہے، شدہ آتا ہے، تو وہاں پر ہلکا سا غنہ کریں گے، جیسے ان الذین نون پر شدہ آ رہا ہے، غنہ ہوگا۔ میم پر شدہ آتا ہے، تشدید آتی ہے، تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ وَأَمَّا من خفت، یہاں پر نون پر جزم ہے لیکن آواز کو ناک میں نہیں چھپا رہے ہیں بلکہ فوراً آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ خا آ رہا ہے۔ خا یہ حروف حلقی میں سے ہے، یعنی عین، غین، حا، خا، حمزہ اور ہا، یہ 6 حروف حلقی ہیں، تو نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے۔ جب خا آ جاتا ہے تو اس کو اظہار کہتے ہیں، ناک میں آواز کو نہیں چھپائیں گے، فوراً آگے بڑھ جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، میم پر شدہ ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر رہے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ، یہ دیکھیے آپ، یہ الف جو ہے نا، اس کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ الف، یا، واو، یہ 3 حروف مدہ کہتے ہیں۔ مدہ کا مطلب کھینچنا، ان کو کھینچا جاتا ہے، اور جہاں جہاں بھی حروف مدہ رہتا نا، تو وہاں پر جہاں کھینچنے کا مسئلہ آتا ہے، وہاں پر ایک اوپر سے ایسا ایک مد رہتا ہے، لمبی لکیر رہتی ہے، وہ جہاں بھی رہتی ہے اس کو کھینچنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اب اس کے بعد ایک جو ہے حمزہ آ رہا ہے۔ اب اس کو اگر ہم دیکھیں گے بھئی، یہ مد 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، مد متصل ہوتا ہے، مد منفصل ہوتا ہے۔ متصل مطلب اٹیچڈ، اسی میں، ہاں، اور منفصل مطلب ڈیٹیچڈ، سپریٹ۔ اس کے بعد والا جو حمزہ آ رہا ہے، یہ ما الگ کلمہ ہے، ادراک الگ کلمہ ہے، تو یہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اتنا ڈیپ میں اگر سمجھ نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو جب مدہ رہتا ہے تو مدہ کھینچنا ہے۔ اس کے بعد ایک حمزہ آتا ہے، وہ حمزہ سیم مل کے ہے تو متصل کہتے ہیں، الگ ہے تو منفصل کہتے ہیں۔ یہاں پر الگ ہے، اس کو منفصل کہا جاتا ہے۔ وَمَا اد، یہاں پر دال ہے، ہم نے کہا تھا قاف، تا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں جن پر جزم آتا ہے تو قلقلہ کریں گے، نہیں، آواز کو پش کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہاں پر دال ہے، جزم ہے، تو اد۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، تو یہاں پر نون ساکن ہے، یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا رہا ہے، یہ ہا حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کریں گے، یعنی آواز کو نہیں چھپائیں گے، فوراً آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ قاعدہ ہے موٹا موٹا، ایک ہی بار میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب بار آتا جائے گا اور ہم ریمائنڈ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت کے بعد یہ قواعد آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ پہلے دیکھے گا بھئی اتنا مشکل کون یاد رکھے گا، اتنا ہارڈ کون یاد رکھ سکتا، ایسا فیل ہوتا ہے، لیکن جب یہ قاعدے جب ہم پڑھتے رہتے ہیں، بار جب ہم ریمائنڈ کرتے ہیں بھئی یہ قاعدہ، یہ قاعدہ، یہ قاعدہ،
تو آپ کو ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. پھر ایک بار پڑھیں گے ہم وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. یہ ہم ایسا پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ دیکھیں گے ہم وَأَمَّا اب رہا جو من خفت موازینہ جس کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، مطلب نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ اس کا انجام حاویہ ہے، اس کا انجام حاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ کس نے بتایا آپ کو کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ حاویہ کس کو کہتے ہیں؟ نار حامیہ بس وہ بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہے. حاویہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. یہ جو ہے سورۃ القاریہ کے آخری آیتیں ہیں. مطلب اس میں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے. اس سورت کے اندر قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے، اور بیسیکلی اس سورت کے اندر دو تین چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. جیسے پہلے اس میں بتایا جا رہا تھا یعنی ہولناکی کا تذکرہ ہو رہا تھا. اوکے، ہولناکی کا تذکرہ ہوا، اور پھر اسی صورت کے اندر قبروں سے اٹھنے کا تذکرہ آیا. اس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، قبر سے اٹھنے کا تذکرہ آیا. اور پھر اس کے بعد اسی صورت کے اندر یعنی انجام، یعنی جنت اس کا انجام ہوگا اگر اس کا مطلب پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے تو اس کا انجام جہنم ہوگا. چار چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. ہولناکی بیان کی جا رہی ہے، قبروں سے اٹھایا جانا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اگر اچھے اعمال ہیں تو جنت اس کا انجام ہے، برا اعمال ہے تو جہنم اس کا انجام ہے. یہ چار باتیں اس سورۃ القاریہ کے اندر بیان کی گئی ہیں. آج کی آیتیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ یعنی یہ چوتھے پارٹ کے تعلق سے جو ہے رکھتی ہیں. چوتھا پارٹ کیا ہے؟ جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہ بڑھ جائیں گے تو پھر انسان کا انجام برا ہوگا. گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں. کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم سے غلطی ہوتی رہتی ہے. وخیر الخطائین التوابون، سب سے اچھے وہ لوگ ہیں گناہ ہونے کے بعد فوراً گناہ کا ٹریٹمنٹ کرنے والے ہیں، گناہ کو ڈیلیٹ کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں. اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. گناہ دو طریقے کے ہوتے ہیں. گناہ دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک ہے صغیرہ گناہ، اور ایک ہے کبیرہ گناہ. صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے. چھوٹے گناہ مطلب ایسے گناہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ خود بخود مٹتے جاتے ہیں، معاف ہوتے جاتے ہیں. کبیرہ گناہ وہ گناہ جو نیکیاں کرنے سے نہیں مٹتے بلکہ ان کا نام لے کر توبہ کرنا پڑے گا. اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا تو معاف کر، یہ گناہ کیا معاف کر، توبہ کرنا پڑے گا. اور یہ گناہ کبیرہ بھی دو طریقے سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہیں، بندوں کے ساتھ بھی ہیں. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کبیرہ گناہ کر رہے ہیں تو اللہ سے معافی مانگنا پڑے گا. اگر وہ ہمارے کبیرہ گناہ بندوں کے ساتھ ہیں تو بندوں سے بھی معافی مانگنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ. اگر بندہ معاف کرے تو وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اگر وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا. چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیاں کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اور بڑے گناہ اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اگر اللہ کے ساتھ ہیں تو اللہ معاف کر دینے والا اگر ہم توبہ کرنے کی صورت میں. اگر بندوں کے ساتھ ہیں وہ گناہ تو اللہ کی سے معافی مانگنا پڑے گا اور بندوں سے معافی مانگنا پڑے گا. اللہ تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا وہ اللہ بھی معاف
نہیں کر سکتا. یہ اس میں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں بھائی یہ گناہ بسا اوقات ایک چھوٹا گناہ بھی جہنم میں لے کر جا سکتا ہے. ایک چھوٹا سا گناہ بھی جہنم میں لے کر جا سکتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی قدیم زمانے میں دو آدمی رہتے تھے. ایکس وائی سمجھیے آپ لوگ. قدیم زمانے میں دو آدمی رہتے تھے. یہ دونوں دوست تھے آپس میں. اس میں سے ایک جو ہے اچھا آدمی تھا اور دوسرا بیڈ آدمی تھا. پرابلم تھا, بار بار گناہ کرتا تھا. ایکس اور وائی دو آدمی تھے. ایک اچھا آدمی ہے اور دوسرا بار بار گناہ کرتا رہتا ہے. جب یہ گناہ کرتا ہے جو ہے وائی, تو ایکس اس کو جو ہے روکتا رہتا ہے, بھائی گناہ مت کرو, بھائی رک جاؤ, بھائی رک جاؤ, بھائی رک جاؤ. یہ اس کو بار بار کیا کرتا رہتا ہے, منع کرتا, روکتا رہتا ہے, امر بالمعروف کرتا رہتا ہے. لیکن جب امر بالمعروف کرتا رہتا ہے تو یہ آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی جب بھی میں کچھ کرتا ہوں یہ ٹوکتا ہے, یہ ٹوکتا ہے, یہ ٹوکتا ہے. اس طرح جو ہے یہ ٹوکتا رہتا. تو ایک دن یہ بولتا کہ بھائی لست علی بمسیطر, تم میرے نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو, چھوڑ دو مجھے اپنی حالت پر. تم ہمیشہ 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 ٹوکتے رہتے ہو, کیوں ٹوکتے رہتے ہو. اس طرح اس نے کہا. یہ وائی نے کہا. تو ایکس نے کہا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا, اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا, اللہ تجھ کو جہنم میں ڈال دے گا. کس نے کہا؟ اچھے آدمی نے کہا, برائی سے روکنے والے نے کہا, نیکیاں کرنے والے نے کہا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے گا. اتنا کہنا تھا. اس کی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. بھائی اچھا کام کر رہا تھا, برائی سے روکنے کام کر رہا تھا, نیکیاں کر رہا تھا, لیکن اس کا یہ کہنا کہ اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا, تم کو جہنم میں ڈال دے گا, اس نے فیصلہ سنا دیا, اس نے حکم سنا دیا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا جہنم. تو اس کا فیصلہ سنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, بلکہ اللہ نے کہا تم کون ہو سکتے ہو میرے بارے میں کہ میں کس کو معاف کرنے والا ہوں, کس کو جو ہے جہنم میں ڈالنے والا ہوں. بلکہ اب میں نے اس کو معاف کر دیا, اس کو معاف کر دیا اور تم کو جہنم میں ڈال دیا, اللہ تعالیٰ نے کہا. تو ہم بہت اچھے کام کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم اچھے کام کرتے 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 اوور کر دیتے ہیں, دوسروں پر فتویٰ سنانا شروع کر دیتے ہیں, دوسروں کے جنت اور جہنم کے فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی آدمی جہنم میں جا سکتا ہے. یہ اچھا کام بھی اس کو, ہلکا سا گناہ والا کام بھی اس کو جہنم میں لے کر جا رہا ہے. تو آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے, رکنا چاہیے. اب گناہ سے شیخ گناہ تو ہوتے رہتے ہیں, ہاں گناہ تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن گناہ سے بچنے کے لیے چند چیزوں کو اگر مائنڈ میں رکھیں گے انشاءاللہ تو یعنی ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات ہمیشہ یہ مائنڈ میں رہے کہ اللہ از واچنگ می, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کانسیپٹ اگر آ گیا تو انسان کو گناہ سے بچنا آسان ہوتے جاتا ہے. اور ذہن میں رہے کہ فرشتے میرے سارے گناہوں کو لکھ رہے ہیں. اگر یہ مائنڈ میں بھی ہے تو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یہ سمجھے کہ بھائی میرے ہاتھ گواہی دینے والے ہیں, میرے ہاتھ گواہی دینے والے ہیں, میرے پیر گواہی دینے والے ہیں, میری جلد گواہی دینے والی ہے, میری جلد گواہی دینے والی ہے, میری زمین گواہی دینے والی ہے. اگر یہ سمجھے بندہ تو اس سے گناہ کا بچنا, اس گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتے جاتا ہے. بھئی کم از کم اتنا تو سمجھے کہ میں گناہ تو کر رہا ہوں, یہ سب دیکھ رہے ہیں, یہ سب دیکھ رہے ہیں, یہ سب کا تعلق یعنی آخرت سے ہے, اس کا تعلق آخرت سے ہے. آخرت میں اس کے بارے میں حساب کتاب ہونے والا ہے. اللہ, فرشتے, ہاتھ, پیر, جل, زمین, یہ سب آخرت میں گواہی دینے والے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ لوگ بھی لگے ہوئے ہیں,
लोग भी लगे हुए हैं। अगर लोग देखें तो क्या होगा? अगर इतना भी माइंड में आ जाए ना तो बंदा गुनाहों से बच सकता है। और इसका ताल्लुक दुनिया से है, इसका ताल्लुक दुनिया से है। ये इसका अंजाम तो रुसवाई क़यामत में होने वाली है, लेकिन क़यामत से पहले दुनिया में भी रुसवाई हो सकती है, दुनिया में बदनामी हो सकती है। अगर यहां हुई तो वहां नहीं होगी, ऐसा नहीं, यहां भी होगी वहां भी होगी। अगर इतना भी बंदे के जहन में आ जाए तो मैं गुनाह कर रहा हूं, अगर दोस्त को मालूम हो तो क्या होगा, मेरे वालिद को मालूम हो तो क्या होगा, अब्बा मेरे वालदा को मालूम हो तो क्या होगा, इतना भी कम से कम अगर आ जाए इनके साथ साथ तो इंसान को जरा सा गुनाह से बचना आसान हो सकता है। दुनिया में भी रुसवाई हो सकती, आखिरत में हो सकती है। अगर ये जहन में रहेगा तो अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु, पलड़ा जो हल्का हो रहा है इंशाअल्लाह हल्का नहीं होगा बल्कि वजनी बाकी रह सकता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।